اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوم قصص القرآن سے انشاءاللہ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ 2 ویڈیوز میں مکمل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی والدہ کا نام سخا بنت انوش تھا۔ حضرت نوح کا وطن موجودہ عراق تھا۔ پہلے زمانے میں اس کو کارڈیا یا کلدانیہ کہتے تھے۔ 5 بت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو ناپسند کرتی تھی اور ان سے بغض و عناد رکھتی تھی۔ لوگ ان سے متنفر اور ناراض تھے۔ ان کی قوم نے قوی الجثہ 5 مختلف بت بنائے ہوئے تھے۔ تحقیق کے مطابق پہلے بت کا نام ود تھا اور اس بت کی شکل دراز قد مرد کی تھی۔ دوسرے کا نام سواع تھا اور اس کی شکل و شباہت عورت کی تھی۔ تیسرے بت کا نام یعوق تھا اور یہ گھوڑے کی شکل کا تھا۔ چوتھے کا نام یغوث تھا اور اس کی شکل شیر جیسی تھی، جبکہ 5واں بت گدھ کی شکل کا تھا اور اس کا نام نصر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے قوم توحید سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی اور اللہ کی جگہ خود ساختہ بت بٹھا دیے تھے۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار بن گیا تھا۔ بالآخر رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی، ایک سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں سنی اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار کر دیا۔ عمراء اور رؤساء نے تکذیب و تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ دولت کے پجاری اور دنیا پرست لوگوں نے ہر قسم کی تذلیل اور توہین کر کے حضرت نوح علیہ السلام پر الزام تراشی کی۔ وہ کہتے تھے کہ نوح کو ہم پر نہ دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبہ سے بلند کوئی فرشتہ ہے، پھر یہ ہمارا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس کے احکامات کی تعمیل کیوں کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے رویے سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی تعلیم دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے جھوٹے خداؤں کو جھٹلاتے تھے اور واحد یکتا ذات اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی تلقین کرتے تھے تو لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر پوری قوت سے چلانے لگتے تھے۔ وہ کہتے تھے، جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے تم ان کا انکار کرتے ہو، ہمارے اجداد کے دین کی تحقیر کرتے ہو اور ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، جبکہ ہمارے حالات تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں۔ وہ جب غریب اور کمزور لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار دیکھتے تو کہتے، ہم ان کی طرح نہیں کہ جو تیرے تابع ہو جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدی مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کمزور اور پست ہیں، اندھے مقلد ہیں، نہ ان کی کوئی رائے ہے اور نہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اگر وہ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو اصرار کرتے تھے کہ پہلے پست اور غریب لوگوں کو اپنی جماعت سے نکال دیں، ہمیں ان سے گھن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک جگہ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ نادار کمزور لوگ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اگر میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کا صرف ارادہ بھی کر لوں تو میرے لیے عذاب سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ اللہ کے سب بندے ہیں۔ اللہ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاق اور عاجزی اللہ کے لیے پسندیدہ عمل ہیں۔ میں تمہارے پاس ہدایت لے کر آیا ہوں۔ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ میرا نصب العین ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، دین کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ کمزور اور نادار لوگ جو اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر ہیں کہ ان کے پاس دولت کے انبار نہیں ہیں۔ تم پر واضح ہو جانا چاہیے کہ دین اور دنیا کی سعادت ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے۔ سعید لوگ وہ ہیں جنہیں خلوص نیت اور عمل خیر کی توفیق حاصل ہے۔ سکون قلب، طمانینت نفس اور
رضائے الہی ان کا مقدر ہے۔ فاسق قوم کے افراد آپ کی مجلس میں زبردستی داخل ہو جاتے اور محفل کو تہس نہس کر کے شرکاء کو پریشان کرتے تھے۔ ہر طریقہ استعمال کر کے حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ دین سے روک دینا چاہتے تھے۔ بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اے نوح تو سنسار ہوگا۔ سورہ شعراء۔ پھر جھوٹا کہا ہمارے بندے کو اور کہا دیوانہ ہے اور جھڑک دیا۔ سورۃ القمر۔ بے وفا بیوی۔ اذیت دینے کی مہم میں آپ کی زوجہ ہم مشرکین کی ہمنوا بن گئی تھی۔ تب بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے یہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ لڑائی بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ داداؤں سے، اور کچھ نہیں کہ یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے۔ سورۃ المومنین۔ تب بولے سردار جو منکر تھے اس کی قوم کے یہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو اتارتا فرشتے۔ ہم نے یہ نہیں سنا اپنے اگلے باپ دادوں سے، اور کچھ نہیں کہ یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا ہے۔ سورۃ المومنین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے بار بار کہا مجھے تمہارے مال کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی مجھے جاہ و منصب کی تمنا ہے، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میرے لیے اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں، مگر قوم نے انکار اور کفر کی روش کو ترک نہیں کیا۔ جس قدر حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ حق کی، اسی قدر قوم نے بغض و عناد کا اظہار کیا اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کا ہر طریقہ استعمال کیا۔ گمراہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے کہا ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نہ نصر کو۔ سورہ ہود۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تو ہم سے جھگڑ اور بہت جھگڑ چکا، اور لے آ جو وعدہ دیتا ہے ہم کو اگر تو سچا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا، لائے گا تو اس کو اللہ ہی اگر چاہے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ سورہ ہود۔ 950 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام جب قوم کی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے، عناد، ہٹ دھرمی اور باطل کشی نے انہیں بالکل ڈھانپ لیا، تو حضرت نوح علیہ السلام ملول خاطر اور رنجیدہ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں صرف 40 افراد ایمان لائے۔ بعض روایات میں ایمان لانے والوں کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے اعمال پر رنجیدہ ہونا بیکار ہے، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب معلوم ہو گیا کہ ان کی کوششوں میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اے رب معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو آئے میرے گھر میں ایماندار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، اور گناہگاروں پر یہی بڑھتا رکھ برباد ہونا۔ سورہ نوح آیت نمبر 26 سے 28 تک۔ نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کرے تاکہ مومنین سے عذاب سے محفوظ رہے جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی کے تختوں سے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انجیل کی روایت کے مطابق کشتی 300 کیوبٹ لمبی، 50 کیوبٹ چوڑی اور 30 کیوبٹ اونچی تھی۔ کیوبٹ کیا ہے یعنی کس قسم کی پیمائش ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال محققین نے لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کے درمیان جو نسبت بتائی ہے اس کو فٹ میں تبدیل کرنے سے یہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔
انجیل کے بعض قدیم نسخوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کناروں سے کشتی جھکاؤ لیتے ہوئے بتدریج اوپر کی طرف اٹھائی گئی تھی، یہاں تک کہ دونوں کنارے 45 فٹ اوپر جا کر اس طرح ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے کہ اوپر محض 1 کیوبٹ جگہ باقی بچی تھی۔ کشتی کا فرش مستطیل تھا، یعنی 75 فٹ چوڑا اور 450 فٹ لمبا۔ کشتی کئی منزلہ تھی۔ جدید دور کے ماہرین جہاز سازی کا خیال ہے کہ یہ کشتی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کی ایک بہترین مثال تھی۔ کشتی کو ہوا، طوفانی پانی، بارش، کیچڑ اور مٹی میں پھنسنے سے محفوظ رکھنے کے لیے اس سے بہتر پیمائش ممکن نہیں تھی۔ اس پیمائش سے بنائی گئی کشتی کیسی ہوگی، اس کی مثال 1844 عیسوی میں ایک شخص کے بریول نے گریٹ برٹن نامی ایک جہاز بنایا تھا جو کشتی نو کی پیمائش رکھتا تھا، جس نے سینکڑوں کامیاب سمندری سفر کیے اور بے شمار سمندری طوفانوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کیا۔ آج بھی بڑے بڑے آئل ٹینکرز اسی طریقے پر بنائے جا رہے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 سے یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس سے پہلے انسان اس بات سے واقف نہ تھا کہ وہ دریاؤں اور سمندروں کو کس طرح عبور کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تیار کی جانے والی یہ کشتی نوع انسانی کی پہلی کشتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا اور آپ نے آج سے ہزاروں سال قبل جو کشتی تیار کی وہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کا شاہکار تھی، ایسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی جو آج بھی کارآمد ہے، اور یہ فن نوع انسانی کی اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی منتقل ہوتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کی تیاری میں مصروف دیکھ کر کفار نے تمسخر اڑایا۔ جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو وہ آوازیں کستے اور غرور و تکبر سے گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ آخر سفینہ نوح تیار ہو گیا۔ اللہ کے عذاب کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی علامت یہ دیکھی کہ پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ماننے والوں کے ہمراہ کشتی میں سوار ہو جائیں اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں۔ جب وحی الہی کی تعمیل ہو گئی تو حکم ہوا، اے پانی برسنا شروع ہو جا، اور زمین کے چشموں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ باد و باران کے اس عظیم طوفان میں کشتی بحفاظت تیرتی رہی۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا، یہاں تک کہ تمام منکرین توحید غرق آب ہو گئے اور مکافات عمل کے قانون کے مطابق اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اپنے بیٹے یام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، بلا تردد میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے سوال کروں اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گا۔ حکم الہی ہوا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ سورہ ہود۔ اللہ کے کلام سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ فلاح اور بھلائی کے حصول اور عذاب الہی سے نجات کا تعلق نسل و خاندان سے ہے اور نہ ہی دولت و منصب سے۔ اس کا کوئی واسطہ ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان اور یقین سے ہے۔ شفقت پدری کے تحت آخری وقت پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن اس نافرمان نے جواب دیا، میں لگ رہوں گا کسی پہاڑ کو کہ بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کے حکم سے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اس دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ایک ہو گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 43۔ 40 دن بارش برستی رہی، پانی بڑھتا چلا گیا اور ہر شے غرق ہو گئی۔ 40 دن تک پانی برستا رہا، زمین سے پانی ابلتا رہا
اور کشتی کم و بیش 6.5 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ اس کے بعد حکم الہی سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گیا، اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑھا، اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا، اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا، پانی بڑھا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا، سو کشتی زمین پر سے اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے۔ پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا اور پہاڑ ڈوب گئے، اور سب جانور جو زمین پر چلتے تھے، پرندے اور چوپائے اور جنگلی جانور اور زمین کے سب رینگنے والے جاندار اور سب آدمی مر گئے۔ کتاب مقدس پیدائش باب 7۔ توریت میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں بتایا گیا ہے۔ ارارات اس علاقے کا نام ہے جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا، اور کشتی کے مسافروں نے امن و سلامتی کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ کشتی کے مسافروں کے علاوہ روئے زمین پر سے ہر جاندار چیز نابود ہو چکی تھی، اور زمین کو اب دوبارہ آباد کرنے والے بس یہی لوگ تھے جو طوفان سے بچا لیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ آدھا حصہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔